اور دین کی راہ میں یہ بہت بڑی آزمائش سے گزرنا اور اس میں پھر بھرپور انداز میں 100% کامیاب ہونا، اس میں ہمارے لیے درس ہے کہ ہم بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عملی سیرت کو اختیار کریں، ان کے طرز عمل کو اختیار کریں، ان کی زندگی کے مشن کو اپنی زندگی کا مشن بنائیں، ان کی سوچ ان کی فکر کو اپنی سوچ اور اپنی فکر بنائیں۔ جس طرح آپ نے فاسق و فاجر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا اور فاسق و فاجر کی اطاعت کو قبول نہیں کیا، اس کی بیعت کو قبول نہیں کیا، ہم بھی اس طرز عمل کو اختیار کریں اور اپنی پوری زندگی کسی فاسق و فاجر کی اطاعت نہ کریں، اس کے سامنے سر تسلیم خم نہ کریں، اس کو ووٹ نہ دیں، اس کے سپورٹر نہ بنیں، اس کو اقتدار میں لانے کے لیے کوشش نہ کریں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عظیم قربانی اور آپ کا یہ عظیم عمل یہ تمام اہل ایمان سے اور آپ کے محبین سے پرزور تقاضا کرتا ہے کہ وہ بھی پوری زندگی اس طرز عمل کو اپنائے رکھیں اور اخیر دم تک اس پر استقامت اختیار کریں۔ اور اس حوالے سے ذرا ہم اپنا اگر جائزہ لے لیں اس معاشرے کا، تو ہر اسلامی ملک کے اندر اور پھر خصوصاً ہمارا جو ملک پاکستان ہے اس کے اندر آپ دیکھ لیں کہ جب سے پاکستان بنا اس وقت سے لے کے اب تک صاحب اقتدار کون ہے؟ بے دین لوگ ہیں، یعنی جن کو دین سے وابستگی نہیں، دین کو جانتے نہیں، دین کو سمجھتے نہیں، اور نہ ہی دین ان کی خواہش ہے یا ان کا کوئی مقصد ہے۔ ان کا مقصد تو صرف دنیا کی دولت اور دنیا میں اپنی شہرت اور اقتدار، یہ ان کی زندگی کا مقصد ہے۔ اب ان کے سپورٹر کون ہیں، ان کو ووٹ دینے والے کون ہیں اور ان کی تعریفوں کے گن گانے والے کون لوگ ہیں؟ یہ مسلمان ہی ہیں نا، کلمہ اسلام پڑھتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ ان کو پھر امام حسین سے کیا نسبت ہے؟ کہ امام حسین کی زندگی کا جو مشن تھا کہ کسی فاسق و فاجر کو سپورٹ نہ کیا جائے، اس کو اقتدار میں نہ لایا جائے، اس کی اطاعت کو قبول نہ کیا جائے، تو اب یہ سراسر جو اس کے خلاف کام کر رہے ہیں، پھر امام حسین کا یہ نام لیں یا محبت بڑے نعرے لگائیں تو پھر اس کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے، جبکہ ان کا عمل بالکل اس کے خلاف ہے۔ ہر صاحب ایمان کو چاہیے کہ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی اس عملی سیرت کو اختیار کرے، یہی ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے۔ پھر دوسری بات کہ یہ کلمہ اسلام پڑھنے والے لوگ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے اور پہچانتے تھے، بعض مورخین نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ اگر عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا گدھا بھی زندہ ہوتا تو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے پوری زندگی اس کی خاطر تواضع اور اس کی تعظیم کو اپنی زندگی کا مشن بنائے رکھتے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا بھی زندہ ہوتا تو یہ اس کے ساتھ یہ طرز عمل اختیار کرتے۔ یہ اگر آپ اس امام الانبیاء کے نواسے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے سارے انبیاء پر اور سارے رسولوں پر فضیلت بخشی ہے، جب تمام رسولوں کے آپ انبیاء کے سردار ہیں اور امام حسین ان کے نواسے ہیں، اس پیغمبر کے نواسے ہیں جو جنت کے نوجوانوں کے سردار قرار دیے گئے۔ اب ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو امت نے سلوک کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ آخر کیا ایسی چیز تھی کہ پہلے وہ خطوط لکھ رہے تھے، محبت کے اظہار کر رہے تھے، پھر یکدم وہ بدل گئے اور بجائے آپ کے ساتھ وفا کرنے کے بے وفائی انہوں نے اختیار کی۔ یہ اصل دنیا کی ہوس اور ہرس اور دین کی راہ میں آنے والی آزمائشوں کا خوف ہے۔ ایک دونوں میں یہ خوف لاحق تھا کہ ابن زیاد کی اگر بات ہم نے نہ مانی اور ابن زیاد کے مقابلے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا تو ہمیں ابن زیاد کی طرف سے تکلیفیں دی جائیں گی، ہم پہ ظلم و ستم ہوگا اور ہمیں جان سے مار دیا جائے گا۔ تو یہ دین کی راہ میں آزمائشوں کا خوف
خوف وہ انہیں لے بیٹھا، اور اس چیز نے انہیں آپ کا ساتھ دینے سے دور رکھا۔ اور دوسرا کیا تھا؟ ابن زیاد نے جو لالچ دیا تھا، دنیا کا انعام کا لالچ دیا تھا، وہ دنیا کے مال و دولت کی ہوس اور ہرس نے انہیں اس بہت بڑے جرم کے ارتکاب پر آمادہ کیا۔ تو یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ ایک شخص نبی کا کلمہ پڑھتا ہو اور قرآن و سنت کا وہ داعی بنتا ہو، اور امام حسین کو خود خطوط لکھ کر بلوائے کہ آپ یہاں آئیں تاکہ ہم آپ کی بیعت کریں اور آپ کی سرپرستی میں اسلام کا نفاذ ہو، اور پھر وہ یکسر بدل جائے۔ تو یہ کون سی چیز تھی؟ دین کی راہ میں آزمائش کا خوف اور دنیاوی مال کی ہوس اور ہرس۔ تو اس چیز نے انہیں اتنے بڑے جرم کے ارتکاب پر آمادہ کیا۔ تو آج کیا ہے؟ آج بھی تو یہی چیز ہے نا۔ لوگ دین پہ کیوں نہیں چل رہے؟ کہ دین کی راہ میں آزمائش آئے گی، مشقت آئے گی، تکلیف آئے گی، اس لیے لوگ دین کی راہ پر نہیں چلتے۔ لیکن زندگی کے لیے اپنی آسائشوں اور سہولتوں کی خاطر اور اپنی خواہشات کی خاطر تو ساری آزمائشیں جھیلنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ مسجد میں چل کے آنے کا تھوڑا سے سفر کی مشقت یہ برداشت نہیں ہے، لیکن اور لوگ سفر نہیں کرتے ہیں، روزانہ سفر کرتے ہیں، لمبے لمبے سفر ہوتے ہیں، دور دراز کے سفر ہوتے ہیں، بیرون ملک کے سفر ہوتے ہیں، اور سفر کی مشقتیں بھی ساتھ ہوتی ہیں۔ لیکن یہ مسجد میں آنے کی جو مشقت ہے، یہ چھوٹا سا سفر، یہ لوگ برداشت کرنے کے لیے تیار تھے۔ اسی طرح جو مشقت ہے، اب گرمی میں آتے ہیں یا سردی میں آتے ہیں، جسم کو تکلیف ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، تو کیا لوگ دنیا کی خاطر مشقتیں نہیں اٹھاتے ہیں، آزمائشیں نہیں اٹھاتے ہیں؟ اب روزانہ دیکھ لیں، روزانہ ہر وقت لوگ جو نا وہ مشقتیں اٹھا رہے ہیں دنیاوی مال کے حصول کے لیے یا اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، مسلسل تکلیفیں، آزمائشیں، یہاں بلکہ اپنی جانیں دے بیٹھتے ہیں۔ تو یہ کیا چیز ہے کہ دین پر دنیا کو ترجیح، کہ دنیا کے لیے تو یہ ساری آزمائشیں برداشت ہیں، لیکن دین کے لیے تھوڑی سی مشقت بھی برداشت نہیں، چھوٹی سی آزمائش بھی برداشت نہیں۔ دنیا کی ہوس اور ہرس کا اس قدر غلبہ ہے کہ پورے آپ معاشرے میں دیکھ لیں، بددیانتی، جھوٹ، دھوکے، فراڈ، ناپ تول میں کمی، قرضوں کو دبا لینا، لوگوں کے مال کو غصب کر لینا، چوری، ڈکیتی اور قتل و غارت، اور بہت سارے جرائم، اور یہ کرپشن اور یہ سود اور رشوت وغیرہ، یہ سب دنیاوی مال کی ہوس اور ہرس کے اندر لوگ کر رہے ہیں، جبکہ پتہ ہے کہ یہ زندگی چند روزہ ہے، اور اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ نفوس قدسیہ، ہاں صحابہ کی ذات ہو یا اہل بیت طہار کی ذات ہو یا ان کے نقش قدم پر چلنے والے سچے اولیاء کرام کی ذات ہو، تو سب کی زندگی کا مشن کیا تھا، ان کا عمل کیا تھا، ان کا طرز عمل کیا تھا؟ سچائی، دیانتداری، ہر لحاظ سے پاک دامنی اور پاکیزہ ہونا، ان کی زندگی کا طرز عمل یہ رہا۔ لیکن اب یہ لوگ دنیا کی ہوس اور ہرس کے اندر یہ قرآن و سنت کے احکام اور قرآن و سنت کے تقاضوں کو چھوڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ علیہ رضوان، اہل بیت طہار علیہ رضوان کی پاکیزہ سیرت کو چھوڑ کر صرف مال کی ہوس و ہرس میں یہ سارے جرائم وہ کیے جا رہے ہیں۔ اب آپ سوچنے کا مقام ہے کہ ایک شخص وہ امام حسین سے محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے، لیکن امام حسین کے عمل سے اس کو محبت نہیں ہے، امام حسین کے زندگی کے مشن سے اس کو محبت نہیں ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر اور سوچ سے اسے محبت نہیں ہے، بلکہ اگر محبت ہے تو آپ کے دشمنوں کا جو طرز عمل تھا کہ جھوٹ، دھوکہ، فراڈ، بددیانتی، ہوس، ہرس، یہ ساری چیزیں ان کے اندر تھی نا۔ تو اب یہ سوچنے کا مقام ہے کہ ایسا شخص کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں سچا قرار دیا جا سکتا ہے؟ کہ جس کو آپ کے عمل سے محبت نہ ہو، آپ کے مشن سے محبت نہ ہو، آپ کی فکر سے محبت نہ ہو، بلکہ الٹا وہ آپ کے جو دشمن ہیں ان کے طور طریقوں پر چلے اور ساری زندگی اس کی نظر کر دے۔ یہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے، لمحہ فکریہ ہے۔ زندگی مختصر ہے، آنن فانن ختم ہو جاتی ہے،
نہ کوئی پہلے جو ہیں وہ دنیا اٹھا کے ساتھ لے گئے ہیں، جو انہوں نے کمایا وہ سب یہاں چھوڑ کے، ہمارے ساتھ بھی یہی ہونا ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ آزمائشوں کے بغیر زندگی آپ نہیں گزار سکتے۔ ہاں یہ بڑے بڑے امیر لوگ ہیں، بڑے بڑے آپ دیکھتے ہیں صاحب جداد لوگ ہیں، لیکن یہ بھی کوئی آرام سے زندگی نہیں بسر کر رہے۔ صرف مال کی بہتات یا کثرت یا مال کی فراوانی سے کوئی زندگی کا سکون نہیں ملتا، یہ سکون کی الگ چیز ہے اس سے۔ تو یہ آزمائشیں تو آنی ہیں، جب تک آپ کی زندگی ہے تو تکالیف، مصائب و آلام اس سے آپ نہیں بچ سکتے، اور پھر موت بھی آنی ہے، یہ بھی پکی بات ہے۔ تو یہ جب سب کچھ آنا ہی ہے تو پھر آپ دین کی راہ میں برداشت کر لیں، پھر آپ امام حسین رضی اللہ تو ان کی سیرت کو اختیار کر کے یہ چیزیں برداشت کر لیں، اور پھر جب تم اس راہ پہ چلو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا آپ سے وعدہ ہے، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، پاکیزگی اور پاک دامنی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے۔ رزق وہاں سے دیتا ہے کہ آدمی کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو، اور جو اللہ پہ بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو آئیں آج مل کے اللہ کی بارگاہ میں ہم پچھلی کوتاہیوں کی توبہ کرتے ہیں، وہ اپنے رب سے آئندہ اطاعت و فرمانبرداری کا سچا عہد کرتے ہیں، اور اللہ سے یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم پوری زندگی سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر، سوچ، ان کی زندگی کے مشن اور ان کی عملی سیرت پر قائم و دائم رہیں گے، اور اسی پر ہمیں انشاءاللہ موت آئے گی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ۔